الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی اس طویل مگر ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ہستی کی پیدائش پر جنہیں رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کا نور فرمایا، وہ بیٹی جس کے لیے نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ خاتون جو جنتی عورتوں کی سردار ٹھہری، وہ پاک ہستی جنہیں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ آج ہم نہ صرف ان کی پیدائش پر گفتگو کریں گے بلکہ زمانے کے حالات، ان کے گھریلو ماحول، ان کی شخصیت، ان کے اخلاق اور پیدائش کے ساتھ جڑی ہوئی برکتوں کو بھی بیان کریں گے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ ظلم و جبر، اندھور رسوم و رواج اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیٹی کی ولادت کو عار سمجھا جاتا، بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ ایسی تاریک فضا میں رب العالمین نے ایک ایسی بیٹی کو پیدا کیا جو بیٹی ہونے کی عظمت کا کامل نمونہ بن گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ کی عمر تقریباً 35 برس تھی اور آپ کی شادی مبارکہ کو کچھ سال گزر چکے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کے گھر امن، محبت اور نور کی بارش تھی۔ حضرت خدیجہ کے گھر ہمیشہ سکون ہوا کرتا تھا، وہی گھر جس میں نبی کریم غار حرا سے واپسی پر سکون پاتے، وہی گھر جہاں وحی کی پہلی لہریں اتری۔ اسی گھر میں ایک ایسی بچی آنے والی تھی جو نور ہی نور لے کر آئے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی حمل کے دوران کئی نورانی کیفیات محسوس کی۔ کبھی ایسا لگتا کہ گھر میں روشنی پھیل رہی ہے، کبھی ایک عجیب سی راحت کا احساس ہوتا۔ یہ سب فاطمہ کی آمد کی بشارتیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی ولادت 20 جمادی الثانی نبوت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیدائش کا منظر، گھر میں خاموشی تھی، سیدہ خدیجہ کی چہرے پر نور تھا، اور پھر ایک ایسی متبرک بیٹی دنیا میں آئی جن کی آمد پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ جب رسول اللہ گھر آئے اور اپنی بچی کو دیکھا، آپ نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ پھر انہیں چوم کر فرمایا، یہ میری بیٹی ہے، میرے دل کا ٹکڑا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے دہنے مبارک میں رکھی اور یوں پہلی غذا نبی کی زبان بنی، جسے علماء غذائے نبوت کہتے ہیں۔ فاطمہ بچپن سے ہی بہت منکسر، بہت ادب کرنے والی، پرسکون اور خاموش طبیعت کی تھی۔ مکہ میں قریش نے جب نبی پر تکلیفیں ڈالی، فاطمہ بار بار دیکھتی، کوئی کچرا پھینکتا، کوئی تانا دیتا، لیکن یہ چھوٹی سی بچی اپنے ابو کا چہرہ صاف کرتی، آنسو پونچھتی اور کہتی، ابا جان فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ نبی خانہ کعبہ میں سجدے میں تھے، کفار نے اونٹ کی اوجری ڈال دی، خود صحابہ قریب نہیں جا سکے، مگر فاطمہ ایک کمزور سی بچی بھاگتی ہوئی آئیں اور وہ نجاست ہٹا دی۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ زہرا یعنی چمکنے والی، نور بکھیرنے والی، کیونکہ آپ کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ بطول یعنی اللہ کی عبادت میں ڈوبی ہوئی، دنیا سے بے رغبت، بہت عبادت گزار۔ فاطمہ کی عبادت، ان کی پاکیزگی، ان کا کردار اس قدر عظیم تھا کہ یہ القابات آپ کے لیے بہترین تھے۔ نبی کریم اپنی ہر اولاد سے محبت کرتے تھے، مگر فاطمہ کے ساتھ محبت کا انداز ہی جدا تھا۔ اگر فاطمہ گھر آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے اور کہتے، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، جسے تم ناراض کرو گی وہ مجھے ناراض کرے گا۔ ہر سفر سے واپسی پر سب سے پہلے انہی کے گھر جاتے۔ یہ مقام دنیا کی کسی بیٹی کو نصیب نہیں۔ کھانے میں سادگی، اکثر دن فاقے میں گزر جاتے۔ لباس میں سادگی، پیوند لگے کپڑے پہن لیتی۔ گھر میں چکی پیستے، پانی بھرتے، صفائی کرتی تھی۔ راتیں عبادت میں گزرتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، دل اللہ کے خوف سے کانپتا۔ یہ تھی وہ سیدۃ النساء اہل الجنت، جنتی عورتوں کی سردار۔ آپ اور خدیجہ نے فاطمہ کی تربیت اس طرح کی کہ وہ شرم و حیا، سخاوت، حسن اخلاق میں کامل بن گئی۔ ان کے گھر میں آواز بلند نہ ہوتی، خدیجہ انہیں سبق دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ محبت سے سنبھالتے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا،
فاطمہ کی عمر کم تھی، مگر اتنی کم عمر بیٹی اپنے باپ کا سہارا بن گئی۔ کوئی ان سے زیادہ اپنے نبی کی فکر کرنے والا نہ تھا۔ فاطمہ کی پیدائش صرف ایک ولادت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اسلام میں عورت کی عزت کا اعلان تھا۔ یہ پیغام تھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی رحمت ہے۔ یہ پیغام تھا کہ پاکیزگی، حیا، کردار، اخلاق سب عورت کی اصل طاقت ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ کا ایک عظیم فرمان، فاطمہ کیا تم راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ ہے اس پاکیزہ ہستی کی عظمت جن کی پیدائش آج ہم نے بیان کی۔